نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ ہم میں سے اکثر حضرات اس بات سے واقف ہیں، اسلامی ہجری کا نیا سال ماہ محرم الحرام ہم سے بالکل قریب ہے۔ اس ماہ مبارک میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جن میں سے اکثر واقعات کا تعلق یوم عاشوراء سے ہے۔ یوم عاشوراء اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بڑی بڑی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس دن کا تذکرہ کرنے سے قبل ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے عبادات کا اہتمام فرمایا اور اپنی امت کے لیے اس مہینے میں عبادت کرنے کو سنت بنا دیا۔ عبادت مالی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے۔ مالی عبادت یہ ہے کہ بندہ مومن صدقہ و خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب سے خوب خرچ کرے، اور بدنی عبادت یہ ہے کہ بندہ فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کی کثرت کرے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرے، اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مہینہ پسند تھا، اور اس مہینے میں عبادت کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رب قدیر نے قرآن مقدس میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس وقت سے جب سے رب نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک
ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ مسلسل 3 مہینے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کے سفر کا آغاز کر دیتے تھے۔ آنے والے امن کے ساتھ آئیں، کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف اور ہیبت ان کے اندر نہ ہو۔ اس وجہ سے اس مہینے میں قتال کو، اس مہینے میں لڑائی جھگڑوں کو، اس مہینے میں اپنے آپ پر یا کسی پر ظلم کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منع کر دیا۔ اور اس میں ایک اور مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ کا مہینہ ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رجب کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ، اسی طرح ماہ محرم الحرام کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ۔ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، بالخصوص اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ تقریباً کئی انبیاء کرام کی بڑی بڑی آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ختم فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا پسند تھا۔ اس ماہ مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادات کا حکم دیا، اور اسی ماہ مبارک میں رب قدیر نے اپنے بندوں کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز رکھا۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور رب قدیر کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ سابقہ نشست میں ماہ محرم الحرام کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس نشست میں بالخصوص ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا اور اس کا ثواب کیا ہے، ماہ محرم الحرام میں نفل عبادت کرنا اور اس کا ثواب کیا ہے، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ اس ماہ مبارک میں اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق ہم گزار دیں، تاکہ وہ فضیلتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں جو عبادات کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہیں، اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ ہم سب سے پہلے اس ماہ مبارک کے حوالے سے روزے کا ذکر کرتے۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہے اور اکثر ایمان والوں کا اس بات پر عمل بھی ہے کہ ماہ محرم الحرام میں عاشورے کے روز، یعنی 10 محرم الحرام کو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کے ثواب سے، اس کی برکت سے اللہ کے بے شمار بندے مالا مال ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں 2 روزے رکھتے ہیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو۔
جہاں ماہ محرم الحرام میں عاشورے کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ آغاز ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دے اور محرم الحرام کے اکثر روزے وہ رکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ برکتیں اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا محرم الحرام کی تکریم کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے محرم الحرام کی تعظیم و توقیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں عزت و تکریم سے نوازے گا اور دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اس ماہ مبارک کی تعظیم و تکریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے علم عطا فرمایا، خبردار بھی کیا، بندہ اس حوالے سے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ حرمت والا مہینہ ہے، ویسے تو کسی مہینے میں بھی بندے کا گناہ کرنا اللہ کو پسند نہیں، کسی مہینے میں بھی بندے کا ظلم کرنا خدا کو پسند نہیں، کسی مہینے میں بھی بندے کے غلط اعمال اللہ کو پسند نہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مقام دیگر مہینوں سے بہت افضل ہے، دیگر مہینوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ دیگر مہینوں میں عبادات کے جو ثواب دیے جاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض اکابرین نے فرمایا کہ دیگر مہینوں میں کوئی بندہ غلطی کر لے تو اس کی ایک غلطی گنی جاتی ہے، مگر حرمت والے مہینوں میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا غلطی کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح عام مہینوں میں بندہ نیکی کرے تو ثواب لکھا جاتا ہے، حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا ثواب اس کے عمل کا دیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ثواب کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ثواب کے مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں گناہ کے عذاب میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک مہینہ رب کو پسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس مہینے میں وہ اعمال و افعال کرے جو رب کو ناپسند ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہم ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں روزوں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے روزوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام آخر یوم من ذی الحجہ واول یوم المحرم فکأنما صام الدہر کلہ وغفر له ذنوب 60 سنہ او کما قال۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، گویا اس نے سال بھر روزے رکھے اور اس کے 60 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ذی الحجہ کا آخری دن 29 کا بھی ہو سکتا ہے، چاند کے حساب سے 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے یقین پر ہے کہ 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا، اور کوشش کریں کہ 29 ہی کو روزہ رکھ لیں، اور اگر 30 کا دن بھی مل گیا تو 30 کا بھی روزہ رکھیں، پہلی محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ اس کی ایک وجہ اکابرین یہ بتلاتے ہیں کہ جو سال کے اخیر میں روزہ رکھے اور سال کے آغاز میں روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو پسند فرما کر پچھلے سال اور آئندہ سال کے روزہ رکھنے کا اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ چاہتے ہیں، اپنے لیے اعمال صالحہ کی کثرت چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں، تاکہ ایک روزے کا ثواب جو ذی القعدہ کے آخری میں، ذی الحجہ کے آخری میں رکھا جاتا ہے اور محرم کے آغاز میں رکھا جاتا ہے، اس ایک روزے کا ثواب اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب دلاتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جس نے ماہ محرم الحرام کی پہلی، 10ویں اور آخری تاریخ کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 30 شہر ایسے عطا فرمائے گا جس کا ہر محل 30 کمروں پر مشتمل ہوگا، اور ہر محل میں مختلف درجے ہوں گے، جو باغات والے ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی، حوریں اور غلمان خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ان حدیث پاک کی جو ریفرنسز ہے وہ اس وقت میرے پاس میں موجود نہیں ہے، مگر چونکہ اس سے عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، زیادہ ثواب کے شوق کی وجہ سے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے اس حدیث پاک میں پہلی، 10ویں اور آخری تاریخ کے روزوں کا ذکر فرمایا، اور ان روزہ رکھنے والوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں 30 شہر کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، جس میں محلات ہوں گے اور محل میں 30 کمرے ہوں گے، اور آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے ہم ان روزوں کو رکھیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا حقدار ہمیں بنا دے گا جن چیزوں کی ہمیں قیامت کے دن اور موت کے بعد ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم الحرام کے پہلے 10 دن کے روزے رکھے، گویا اس نے 10,000 سال ایسی عبادت کی کہ رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھا، یعنی اس طرح سے عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے 10 دن روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے وجود پر دوزخ کی آگ حرام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے روزے رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزوں کی بڑی فضیلتیں اس حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ اکابرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے اس ماہ مبارک کے فضیلت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ میں نے یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی میرا رب ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد الصیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو صاحب ترغیب و ترہیب نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ثواب بتایا گیا کہ ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس ماہ مبارک میں 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر کوئی 30 دن روزہ رکھے تو اسے 900 دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی حدیثیں اس حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے، نزہۃ المجالس میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے یہ 3 روزے رکھے، جس میں یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اس کے لیے 9 سال کی عبادت لکھوائی جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے روزے رکھے تو ایک دن کے روزے کا ثواب 30 دنوں کے روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے ذریعے بھی آپ کو پیش کیا گیا۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے پہلے 10 دن کے روزے یعنی عاشورہ تک روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہم نے روزوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آغاز میں بندے کو چاہیے کہ وہ کس طرح سے دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے دعاؤں کا اہتمام بھی فرمایا، اور اکابرین نے اپنے تجربے کی روشنی میں ایک دعا سکھائی ہے، اور صاحب نزہۃ المجالس نے اس دعا کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں، پہلی محرم الحرام کو جو یہ دعا پڑھے تو شیطان لعین سے وہ محفوظ رہے گا، اور سارا سال 2 فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہوں گے۔ وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس دعا کو آپ ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کر لیں،
تاکہ آپ کے پڑھنے میں یہ دعا آسانی ہو اور اس دعا کی برکت سے آپ حضرات بھی مالا مال ہوں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم۔ اس دعا کو نزہۃ المجالس میں صاحب نزہۃ المجالس نے نقل فرمایا ہے۔ اس دعا کو آپ کوشش کریں کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے دن آپ پڑھ لیں، تاکہ اس کی برکت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کر سکیں، اور کوشش کریں کہ یہ دعا آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ماہ مبارک میں نماز کی طرف۔ اس ماہ مبارک میں نماز کے کیا فائدے ہیں؟ نمازیں تو ہم فرائض تو پڑھتے ہیں، نوافل کی صورت میں بہت سارے حضرات تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش کی نماز پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں، اور کئی قسم کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں دیگر نمازوں کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، وہیں پر ماہ محرم الحرام کے حوالے سے مخصوص عبادتوں کا ذکر اکابرین بیان فرماتے ہیں، اور اس کے طریقے بھی بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ عبادتیں کی جائیں۔ بتایا گیا کہ جو شخص محرم الحرام کی پہلی شب یعنی محرم شروع ہو، جیسے ہم رمضان کی پہلی شب کہتے ہیں چاند دکھ جاتا ہے تو پھر پہلی شب شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو پہلی شب یعنی جیسے ہی محرم کا چاند دکھا، پہلی شب 8 رکعت 4 سلاموں کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت و بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص ہر ماہ کی پہلی رات اس طریقے سے یہ 8 رکعت نفل ادا کرتا رہے گا، ہر قسم کے مصائب و آلام اور مشکلات سے وہ بندہ نجات پائے گا۔ تو پہلی شب یہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور مجرب عمل ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ پڑھے، تو اس بندے کو بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک اور نماز ہے جو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوراد میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی 2 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں 6 رکعتوں کا تذکرہ ہے، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل کے 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا، اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ قول راحت القلوب میں ہے، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ یہ تو رات کی نماز ہوئی، شب کی نماز۔ اب محرم کے پہلے دن جو نفل ادا کرنا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ 2 رکعت نفل نماز یکم محرم یعنی پہلی محرم کو پڑھے،
اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو بھی اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کر لیں۔ اللہم انت اللہ الابد القدیم ہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم والامان من السلطان الجابر ومن شر کل ذی شر ومن البلاء والآفات واسألک العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر یا رؤوف یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر فرما دے گا تاکہ وہ اس کے معاملات میں، اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرے۔ اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ یہ بھی قول راحت القلوب میں موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کئی نوافل ہیں جس کے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری آج کی نشست خصوصی طور پر محرم الحرام کے وظائف اور اعمال کے حوالے سے تھی، اور اس سے پہلے نشست میں کہا گیا کہ توبہ و استغفار کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندہ توکل کرے، اس ماہ مبارک میں بندہ روزہ رکھے، گناہوں سے پرہیز کرے، اور جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستیں بھی آپ حضرات کے درمیان ہوتی رہیں گی۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پروگرام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو دعائیں، جو نوافل وغیرہ بتائے گئے ہیں ان نوافل کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ فائدے آپ کو اور ہم کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ بتایا گیا، بیان کیا گیا، اس پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ماہ محرم الحرام میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہم سے قبول فرما۔ مولا اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام تر بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، جادو سے، اثرات سے، تمام تر ملامتوں سے اور تمام تر تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ان سب چیزوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اس ماہ مبارک میں مولا کثرت سے اعمال کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اعمال کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا دے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل بروز قیامت ہمیں، ہمارے مرحومین اور ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔